بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقہ البیوع درس نمبر 15 البیع عن طریق الاجہزة التلقائیہ خودکار مشینوں کے ذریعے سے بیع کا حکم۔ چونکہ ہمارے زمانے میں بیع اور شراء کا ایک الگ طریقہ رائج ہے، اور وہ ہے آٹومیٹک اور خودکار مشینوں کے ذریعے سے بیع اور شراء، جو مختلف مقامات پر خودکار مشینیں لگی ہوتی ہے اور وہاں پر اس کے اندر مختلف سامان اور چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ کوئی آدمی آتا ہے، مخصوص مکان سے پیسے دیتا ہے اور بٹن دبا کر وہ مشین مطلوبہ چیز کو باہر نکالتی ہے۔ تو یہ خودکار مشین کے ذریعے سے جو بیع اور شراء ہو رہی ہے، اس کی شرعی تکییف کیا ہے؟ حضرت لکھتے ہیں کہ معاصر فقہاء کرام سب کے سب اس کے جواز پر متفق ہے، سب اس کو جائز سمجھتے ہیں، لیکن اس کی فقہی تکییف، فقہی صورت میں اختلاف ہے۔ تو فرماتے ہیں وقد شاع فی عصرنا البیع والشراء عن طریق الاجہزة التلقائیہ التي تسمى الاجہزة الاتومیٹیکیہ، کہ ہمارے زمانے میں خودکار مشین کے ذریعے سے بیع و شراء رائج ہے، جس کو آٹومیٹک مشینیں کہا جاتا ہے۔ وأن هذه الأجهزة تنصب من قبل البائع في أماكن عامة، یہ مشینیں بائع کی طرف سے عام مقامات پر نصب ہوتی ہیں۔ ويوضع فيه المبيعات مقفولة، اور ان کے اندر مختلف مبیعات کو رکھ دیا جاتا ہے، ان کا تالا لگا دیا جاتا ہے۔ وتنصب قائمة الأسعار على الجهاز، اور مشین کے اوپر ریٹ لسٹ نصب کر دیا جاتا ہے۔ فمن أراد أن يشتري شيئا من هذه المبيعات ألقى نقودا في مكان مخصوص، بس جو بندہ ان میں سے کوئی مبیع خریدنا چاہتا ہے، وہ مخصوص جگہ میں نقود اور پیسے ڈال دیتا ہے۔ فيخرج الجهاز الشيء المطلوب بصفة تلقائیہ، تو مشین وہ مطلوب چیز کو خودکار طریقے سے، آٹومیٹک طریقے سے نکال دیتی ہے۔ ويأخذه المشتری، اور مشتری اس کو لے لیتا ہے۔ دون ان يكون شخص هناك حاضر يتولى اخذ الثمن او تسلیم المبيع، وہاں پر کوئی بندہ موجود نہیں ہوتا جو سمن لے رہا ہو اور مبیع حوالے کرے۔ مبیع حوالہ کرنے کے لیے اور سمن پر قبضہ کرنے کے لیے وہاں پر باقاعدہ طور پر کوئی شخص موجود نہیں ہوتا۔ اب یہ جو بیع ہے، اس بیع کی شرعی اور فقہی تکییف کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں وقد اختلفت اقوال الفقهاء المعاصرین في تکییف هذا العقد بعد اتفاقهم على جوازه۔ معاصر فقہاء کرام کا اس عقد کے جواز پر تو اتفاق ہے، لیکن اس عقد کی تکییف اور صورت میں ان کے اقوال مختلف ہے۔ فذهب بعض المعاصرين إلى أن العقد ينعقد فيها بطريق إقامة الجهاز مقام الطرف الموجب دون أن يحضره بنفسه أو أن يظهر نائبه عند التعاقب، فنصب الجهاز وإعلان الإسعار إيجاب موجه إلى الجمهور على رأيه المالكية۔ بعض معاصر فقہاء کی رائے یہ ہے کہ خودکار مشین کے ذریعے سے جو عقد ہوتا ہے، یہ عقد، اس کی فقہی تکییف یہ ہے کہ یہاں پر جو مشین ہوتی ہے، مشین ایجاب کرنے والی پارٹی کے قائم مقام ہے، گویا کہ وہ پارٹی بذات خود موجود نہیں ہے، نہ اس کا نائب عقد کے وقت موجود نہیں ہے۔ لیکن جب اس نے مشین لگا دیا اور مشین کے اوپر ریٹ لسٹ لکھ دیا، تو مشین نصب کرنا، اس کے اوپر ریٹ لسٹ لگانا، یہ اس کی طرف سے ایجاب ہے، اور یہ ایجاب موجہ الی الجمہور، جو مالکیہ کی رائے ہے کہ عام لوگوں کی طرف ایجاب، عام ایجاب، شخص معین کی طرف ایجاب نہیں بلکہ عام لوگوں کی طرف ایجاب بائع کی طرف سے ہو گیا، اس لیے کہ اس نے مشین نصب کر دی اور اس نے اس کے اوپر ریٹ لسٹ لگا دیا۔ اب یہ مشین گویا کہ یہ بائع کا قائم مقام ہوگا، جب مشتری آئے گا وہ چیز وصول کرے گا تو عقد تمام ہو جائے گا۔ تو یہ پہلی رائے کا خلاصہ یہ ہو گیا کہ مشین کا نصب کرنا
اور مشین کے اوپر ریٹ لسٹ لکھنا یہ ایجاب موجہ الی الجمہور، عام لوگوں کی طرف ایجاب متوجہ کرنا ہے جو مالکیہ کی رائے میں جائز ہے۔ جب اس نے اس طرح کر دیا، اب یہ مشین یہ بائی کا قائم مقام ہو گیا، یہ بائی کی طرف سے گویا کے سمن پر قبضہ کر رہی ہے اور مبی کا تسلیم کر رہی ہے۔ یہ ان کی رائے ہے۔ حضرت لکھتے ہیں کہ وَلَسْنَا نَأْخُذُ بِهَذَا الرَّأْيِ، ہم اس رائے کو نہیں لیتے، بلکہ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اس عقد کی صحیح صورت یہ ہے کہ یہ بیع تعاتی ہے، اور بات یہی ہے کہ یہاں پر جو مشین ہے، مشین سمن لینے اور مبی کے تسلیم میں وہ بائع کا قائم مقام ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب مشتری مشین کے اندر پیسے ڈالتا ہے تو یہ مشتری کی جانب سے اعطا ہے، اور مشین جب مبی نکالتا ہے تو وہ مشین وہ بائی کا قائم مقام ہے، تو یہ بائی کی طرف سے اعطا ہے، جانبین سے اعطا ہو گیا، بیع تعاتی منعقد ہو جائے گی۔ تو یہ دوسری رائے ہے۔ خلاصہ اس رائے کا یہ ہے کہ اس رائے کے مطابق مشین نصب کرنا اور مشین کے اوپر ریٹ لسٹ لگا دینا یہ ایجاب نہیں ہے بائی کی طرف سے، بلکہ یہاں پر جو عقد ہو رہا ہے تعاتی کی صورت میں ہو رہی ہے، بیع تعاتی ہو رہی ہے، بائی کی طرف سے زبانی ایجاب نہیں ہوا۔ وجہ کیا ہے؟ حضرت لکھتے ہیں کہ چونکہ یہاں پر مشین نصب کر دینا اور مشین کے اوپر ریٹ لسٹ لگانا اس کو ایجاب نہیں کہیں گے، بلکہ اس کو ہم صرف اور صرف زیادہ سے زیادہ دعوت الی الشراء، شراء کی طرف دعوت، شراء کی طرف ترغیب کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کو ایجاب نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے اگر اس کو ہم ایجاب کہیں گے تو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور وہ اس طرح کہ بائی نے مشین لگا دیا، ریٹ لسٹ لگا دیا تو اس کی طرف سے ایجاب، اب مشتری جب آئے گا وہ پیسے ڈالے گا تو اس کی طرف سے قبول بے تام ہونی چاہیے، حالانکہ کبھی کبھی مشین کام ہی نہیں کرتا، مشتری نے قبول کر لیا، بائی نے ایجاب اور قبول ہو گیا، لیکن مشین چلتی نہیں ہے۔ یا کبھی کبھی مشین کے اندر مبیعات ختم ہو جاتی ہے، مبیعات ختم ہو جاتی ہے، بائع نے ایجاب موجہ الی الجمہور ایجاب کر لیا ہے، مشتری نے قبول بھی کر لیا ہے، لیکن مشین خالی ہے، اس کے اندر کچھ ہے ہی نہیں، تو اب ایجاب اور قبول ہے لیکن مبیعات موجود نہیں ہے۔ یہ مشکلات ہے، اس لیے ان مشکلات کے پیش نظر اس کے بارے میں مناسب یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہ بیع تعاتی ہے، یہ بیع تعاتی ہے۔ یہاں کے بس یہاں تک خلاصہ بتا دیا، اب عبارت ملاحظہ ہو۔ فرماتے ہیں کہ اما تعلیق الاسعار علی الجہاز فلیس ایجابا، کہ ریٹ لسٹ لٹکانا مشین پر یہ ایجاب نہیں ہے، وانما هو دعوت الی الایجاب، وہ ایجاب کی طرف دعوت ہے، کما بسطنا ذلك فی مبحث رکن البیع، جس طرح کہ ہم نے اس کی تفصیل رکن بیع کے بحث میں بیان کر دی ہے۔ وَلَوْ اعْتَبَرْنَا نَسْبَ الْجِهَازِ وَضْعَ قَائِمَةِ الْأَسْعَارِ ایجاباً، اور اگر ہم یہ سمجھے کہ مشین کا نصب اور ریٹ لسٹ کا وضع کرنا یہ ایجاب ہے، تو پھر لکان القاء الفلوس قبولا، تو پھر مشتری کی طرف سے پیسے ڈالنا قبول ہو جائے گا، وبه یتم البیع، اور بے تمام ہونا چاہیے، حالانکہ مع ان الجہاد ربما لا يكون شغالا، کبھی کبھی مشین چلتی نہیں ہے، اور ربما تكون المبيعات قد نفدت، اور کبھی کبھی مبیعات ختم ہو جاتی ہے، واعتبار البیع تاما في هذه الحالة يسبب مشاکل كثيرة، تو لہذا یہاں پر اس حالت میں بیع کو تام سمجھنا بہت سارے مشکلات کا سبب ہے، اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ مشین کا نصب اور محض ریٹ لسٹ لٹکانا یہ بائی کی طرف سے ایجاب نہیں ہے، بلکہ اس کو بیع تعاتی پر محمول کرنا مناسب ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وَلِذَلِكَ نَرَى الْفُقَهَاءَ جَعَلُوا الْحَالَاتِ الْمُمَاثِلَةِ مِنْ قَبِيلِ الطَّاعَاتِ دُونَ الْإِيجَابِ الْحُكْمِ وَالْقَبُولِ، کہ ہم نے فقہاء کو دیکھا ہے کہ وہ تعاتی سے ملتی جلتی صورتوں کو وہ تعاتی کے قبیل سے ٹھہراتے ہیں، اور اس کو وہ ایجاب حکمی اور قبول حکمی پر محمول نہیں کرتے۔ قال البہوتی رحمہ اللہ تعالی وهو يبين صور الطاعتی، امام بہوتی رحمہ اللہ تعاتی کی صورتیں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ او وضع مشتری ثمنه المعلوم لمثل عادتاً،
کہ تعاتی کی ایک صورت یہ ہے کہ مشتری نے سمن رکھ دیا، قیمت رکھ دیا، وہ قیمت جو اس جیسے چیز کے لیے عادتاً معروف اور معلوم ہو، وہ قیمت اس نے رکھ دیا، وَأَخْذُهُ، اور وہ چیز اس نے لے لی، ای الموضوع ثمنہ، جس کا ثمن اس نے رکھا ہے وہ چیز اس نے اٹھا لیا، عاقبہ، ثمن رکھنے کے بعد، ای عاقبہ وضع ثمنہ من غیر لفظ لواحد منہما، اور دونوں میں سے کسی نے بھی کوئی تلفظ نہیں کیا ایجاب اور قبول پر، تو یہ بھی تعاتی ہے، ظاہرہ ولو لم یکن المالک حاضرا للعرف، اور اس کا ظاہر یہ اگرچہ مالک حاضر نہ ہو، مبیع کا مالک اگرچہ حاضر نہ ہو تو پھر بھی یہ بیع تعاتی اور جائز ہوگی للعرف، عرف کی وجہ سے۔ تو یہاں پر ہم نے امام بہوتی رحمہ اللہ کی عبارت ملاحظہ کی کہ امام بہوتی رحمہ اللہ نے اس کو بیع تعاتی کے قبیل سے قرار دیا ہے، تو مشین والی صورت بھی اسی کے قریب قریب ہے، لہٰذا اس کو بھی تعاتی پر محمول کرنا زیادہ مناسب ہے۔ عنوان نمبر 32 ہے حکم الوعد او المواعدۃ فی البیع، بیع میں وعدہ ایک طرف سے یا جانبین سے وعدے کا حکم کیا ہے؟ وعدہ اور مواعدہ کا یہ ہے کہ ایک آدمی دوسرے کے ساتھ خریداری کے یا فروخت کا وعدہ کر لے کہ میں فلانی چیز آپ کے اوپر بیچ دوں گا یا آپ سے خرید لوں گا، تو اس وعدے کو پورا کرنا لازم ہے شرعاً یا لازم نہیں ہے، تو اس کے احکامات بیان ہو رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے پہلے یہ بیان کر لیا ہے کہ بیع ایسی صیغے کے ساتھ منعقد ہوگی جو حال میں انشاءت پر دلالت کرے، زمانہ حال میں انشاءت پر دلالت کرنے والی صیغے کے ساتھ بیع منعقد ہوتی ہے، لہٰذا ہر وہ صیغہ جو زمانہ حال میں انشاءت پر دلالت نہیں کرے بلکہ وہ استقبال کے ساتھ خاص ہو، اس کے ساتھ بیع منعقد نہیں ہوگی۔ مثلا ایک آدمی دوسرے کو کہے کہ میں آپ کے اوپر بیچ دوں گا، میں آپ سے خرید لوں گا، تو اس کو ہم بیع نہیں کہیں گے بلکہ اس کو ہم کہیں گے کہ یہ اس نے عقد اور بیع کا وعدہ کیا ہے، بیع کا وعدہ کیا ہے۔ اب اگر ایک آدمی نے دوسرے کے ساتھ بیع کا وعدہ کر لیا تو کیا اس کے اوپر یہ وعدہ وفا کرنا، پورا کرنا یہ لازم ہے یا لازم نہیں ہے؟ تو اس کے اندر تفصیل ہے، وہ تفصیل حضرت ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ سبق منا ان البیع انما ينعقد بصيغه تدل على انشاء العقد في الحال، ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ بیع ایسے صیغے کے ساتھ منعقد ہوتی ہے جو حال میں انشاء عقد پر دلالت کرے، ولذا لا ينعقد البيع بصيغه تتمحض للاستقبال، اس لیے بیع ایسے صیغے کے ساتھ منعقد نہیں ہوگی جو خاص استقبال کے ساتھ ہو، مثل قولنا، جس طرح ہمارا قول سوف ابيعك كذا او سوف اشتري منك كذا، وانما تنبئ هذه الصيغه عن الوعد بانجاز البيع في المستقبل، یہ صیغہ یہ مستقبل میں بیع کرنے کے وعدے پر دلالت کرتا ہے، اسی کا خبر دیتا ہے، ولیس بیعا، اور یہ بیع نہیں ہوگا۔ فمن وعد آخر بانشاء بیع فی المستقبل، پس ایک آدمی نے دوسرے کے ساتھ مستقبل میں انشاء بیع کا وعدہ کر لیا، هل یجب علیہ الوفاء بهذا الوعد، تو اس کو اس وعدہ کو پورا کرنا لازم ہے، واجب ہے یا نہیں؟ تو فرماتے ان هذا السؤال ياخذنا الى دراسة مسألة الوعد والمواعدة ومدى لزومهما على الطرفين، اب یہ جو سوال ہے یہ سوال ہمیں لے جاتا ہے وعد اور مواعدہ کے مسئلے کے دراسہ اور اس کے مطالعے کی طرف، اور وعد اور مواعدہ طرفین پر، وعد یعنی ایک طرف سے، مواعدہ جانبین سے، وعد اور مواعدہ فریقین اور طرفین پر کس حد تک لازم ہوتے ہیں، اس کا مطالعہ، اس کا درس یہ ضروری ہے، یہ بیان کرنا ضروری ہے۔ اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ اب ہم اس سے پہلے اس بات کی تفصیل کریں گے کہ وعد اور مواعدہ کا مسئلہ کیا ہے اور وعد اور مواعدہ فریقین پر کس حد تک لازم ہوتا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں وقد اختلف الفقهاء في حكم الوفاء بالوعد على اقوال، حضرات فقہاء کرام نے وعدے پورا کرنے کے حکم میں متعدد اقوال ہیں، ان کا اختلاف ہے۔ المشہور مما نقل عن جمہور الفقہاء، سب سے پہلے جمہور فقہاء کا مسلک، جمہور فقہاء کا مسلک یہ ہے کہ وعدے کو پورا کرنا مستحب ہے، اور یہ مکارم اخلاق، حسن اخلاق میں سے ہے۔ وعدے کا پورا کرنا نہ دیانتاً واجب ہے نہ قضاءً واجب ہے۔ وعدے کرنے والے نے اگر وعدہ پوری نہیں کیا تو گویا کہ اس نے
مستحب کام چھوڑا ہے اور مکروہی تنزیہی کا ارتکاب کیا ہے، لیکن وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ یہ قول امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد اور بعض مالکیہ کی طرف منسوب ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں المشہور مما نقل عن جمہور الفقہاء ان الوفاء بالوعد مستحب مندوب، کہ وعدے کو پورا کرنا مستحب اور مندوب ہے۔ وَهُوَ مِن مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، اور یہ مکارم اخلاق میں سے ہے۔ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ، اور واجب نہیں ہے۔ لا دیانتاً ولا قضاءً، نہ دیانتاً واجب ہے اور نہ قضاءً واجب ہے۔ والواعد اذا ترك الوفاء فقد فاته الفصل وارتكب المكروه كراهة تنزيهية شديدة۔ واعد جب اذا ترک الوفا، جب وہ وعدے کو پورا نہیں کرتا تو گویا کہ اس نے فضیلت چھوڑ دی اور اس نے مکروہی تنزیہی کا ارتکاب کیا، اگرچہ مکروہی تنزیہی کے اندر شدت ہے، شدت کراہت، ولكنه لا يأثم، لیکن گناہگار نہیں ہوتا بندہ۔ وهذا القول منسوب الى ابي حنیفہ والشافعی واحمد وبعض المالکیہ۔ حضرت نیچے لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ کی طرف یہ قول منسوب ہے، لیکن تمام حنفیہ کی طرف اس قول کی نسبت میں نظر ہے، جس کی تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ۔ بہرحال یہ پہلا قول تھا۔ دوسرا قول المذهب الثانی ان الوفاء بالوعد واجب مطلقا وهو واجب في الديانة والقضاء جميعا۔ دوسرا قول جو بعض فقہا کا ہے وہ یہ ہے کہ وعدے کو پورا کرنا مطلقاً واجب ہے۔ مطلقاً کا کیا مطلب؟ دیانتاً بھی واجب، قضاءً بھی واجب۔ تو لہذا فیقضی بہ القاضی علی الواعد الا من عذر یمنع الوفاء، پس لہذا اگر کسی نے کسی کے ساتھ وعدہ کر لیا اور بغیر کسی معقول عذر کے وہ اپنے وعدے کو پورا نہیں کرتا تو قاضی اس کو وعدے کے پورا کرنے پر مجبور کرے گا، قاضی اس کے خلاف قضا اور فیصلہ کرے گا۔ اور یہ قول کس کا ہے؟ سمر ابن جندب رضی اللہ تعالی عنہ، صحابہ کرام میں سے عمر ابن عبدالعزیز، حسن بصری، قاضی سعید ابن الاشوع اور اسحاق ابن راہوے، الامام البخاری۔ بعض مالکیہ کے بھی مذہب ہے، چنانچہ مالکیہ میں سے قاضی ابو بکر ابن العربی رحمہ اللہ، ابن الشاط رحمہ اللہ نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے۔ اور اس طرح حضرات شوافع میں سے امام غزالی رحمہ اللہ نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے کہ اگر اذا كان الوعد يفهم منه الجزم، کہ وعدے کے الفاظ ایسے ہو جس سے جزم اور یقین مفہوم ہو رہا ہو، جو جزم اور یقین پر دلالت کرنے والے ہو، یقینی بات ہو، تو پھر اس کا پورا کرنا قضاءً بھی لازم ہوگا، دیانتاً بھی لازم ہوگا۔ وہو مذہب ابن شبرمہ کما نقلہ ابن حزم رحمہ اللہ، ابن شبرمہ جس طرح کہ علامہ ابن حزم رحمہ اللہ نے اس سے نقل کیا ہے۔ بہرحال یہ دوسرا مذہب تھا کہ وعدے کا پورا کرنا مطلقاً لازم ہے، قضاءً بھی اور دیانتاً بھی۔ اگر کوئی آدمی بغیر کسی معقول عذر کے وعدے کو پورا نہیں کرتا تو قاضی کو اختیار ہے، قاضی اس کو وعدے کو پورا کرنے پر مجبور کرے گا۔ تیسرا مسلک المذهب الثالث مذہب جمہور المالکیہ وهو التفصیل فی وجوب الوفاء بالوعد۔ جمہور مالکیہ کا مذہب وہ یہ ہے کہ وہ لوگ وعدے کو پورا کرنے کے وجوب میں تفصیل کے قائل ہے، تفصیل کرتے ہیں۔ بعض صورتوں میں وعدے کا پورا کرنا واجب ہے قضاءً اور دیانتاً، اور بعض صورتوں میں واجب نہیں ہے۔ اب وہ تفصیل کس طرح ہے؟ تو پھر انہوں نے دو طرح کی تفصیلات کی ہے۔ پہلی تفصیل وافترق علماء فی بیان هذا التفصیل الى فریقین، ان کے علماء کرام نے اس تفصیل میں بھی اختلاف کیا ہے، دو فریقوں کی طرف وہ مشتمل ہو گئے، دو قسم کے تفصیل کرتے ہیں وہ لوگ۔ الفریق الاول، فریق اول فرماتی ہے کہ ذهب الى ان الوعد اذا تم على سبب ودخل الموعود له بسبب الوعد في شيء، دو قید ہے۔ نمبر ایک کہ وعدہ کسی سبب پر تمام ہو جائے، نمبر دو موعود لہو جس کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے وہ وعدے کی وجہ سے کسی چیز میں داخل ہو جائے، یعنی کسی چیز کا ارتکاب کر لے، تو پھر وعدہ لازم ہوتا ہے، اس کا وفا لازم ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے۔ وَيَقْضِي بِهِ الْقَاضِي عَلَى الْوَاعِدِ، اور پھر اس وعدے کی وجہ سے قاضی واعد کے خلاف فیصلہ کرے گا۔
وبعبارت اوضح، واضح عبارت میں حضرت دوبارہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں کہ فإن الوعد لو تم وكان له سبب، کہ وعدہ پورا ہو گیا اس کا کوئی سبب تھا. ثم باشر الموعود له ذلك السبب، اب جو سبب تھا موعود لہو نے اس سبب کا ارتکاب کر لیا، اعتمادا علی وعد الواعد، وعدہ کرنے والے کے وعدے پر اعتماد کرتے ہوئے، فإن علی الواعد وجوب الوفاء، تو پھر وعدہ کرنے والے پر وعدے کو پورا کرنا لازم ہوگا، ویقضى به علیہ، اور اس وعدے کی وجہ سے اس کے خلاف قضا اور فیصلہ ہوگا اگر وہ پورا نہیں کرے گا، قاضی اس کو مجبور کرے گا. اب اس کی مثال کس طرح ہے؟ مثال ذلك ان يقول الرجل لرجل، ایک آدمی نے دوسرے سے کہا اهدم دارك وانا اقرضك، ایک آدمی یعنی مطلب ہے ان کا گھر وہ خراب ہے، وہ بولتے ہیں کہ اپنا گھر اس کو مٹا دے، اس کو گرا دے، اور میں آپ کو قرض دوں گا نئے گھر تعمیر کرنے کے لیے. اب یہاں پر کیا ہو گیا؟ وعدہ ایک سبب پر ہوا ہے، وہ سبب کیا ہے؟ گھر مٹانا اور میں آپ کو قرض دوں گا، صحیح ہے. موعود لہو جس کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا اس نے اس سبب کا ارتکاب کر لیا، یعنی گھر مٹا دیا اس نے. جب گھر اس نے گرا دیا تو اب کیا ہو گیا؟ وعدہ کرنے والے پر وہ لازم ہوگا کہ اس کو قرض دے دے. اگر وہ قرض نہیں دے گا تو قاضی اس کو مجبور کرے گا. فہدم الموعود لہو دارہ، موعود لہو نے اپنا گھر گرا دیا اعتمادا علی وعدہ، اس کے وعدے پر. فیلزم الواعد قضاء ان يقرضه مبلغ الموعود، تو پھر قضاء وعدہ کرنے والے پر لازم ہوگا کہ وہ قرض دے دے جس نقد کا اور جس ثمن کا اس نے قرض دینے کا وعدہ کیا وہ دینا اس کے اوپر لازم ہوگا. اس کی دوسری مثال، وكذلك لو قال له، ایک آدمی نے دوسرے سے کہا اخرج الى الحج وانا اقرضك، بھائی حج کے لیے نکلو قرض میں دوں گا. فخرج الى الحج، دوسرا آدمی حج کے لیے نکل گیا. اب جب وہ حج کے لیے نکل گیا تو یہاں پر بھی وعدہ سبب پر ہوا ہے حج کے لیے نکلنے پر، اور موعود لہو جس کے ساتھ وعدہ کیا اس نے سبب کا ارتکاب بھی کر لیا، وہ نکل گیا گھر سے. تو وجب علی الواعد الوفاء، تو پھر وعدہ کرنے والے پر اس کو پورا کرنا لازم ہوگا. تیسری مثال، وکذالک لو قال لو تزوج امرأة وانا اسلفك، کہ بھائی کسی عورت سے شادی کر لو میں قرض دوں گا. اب اس نے کیا کر دیا؟ کسی وعدے پر اعتماد کرتے ہوئے شادی کر لی. تو جب شادی کر لی سبب پر وعدہ ہوا ہے اور اس نے سبب کا ارتکاب بھی کر لیا تو وعدے کا وفا لازم ہوگا. وجب الوفاء بالوعد قضاء ودیانۃ. یہ تو ایک فریق حضرات مالکیہ میں سے ان کا قول کا خلاصہ یہ ہو گیا کہ جب وعدہ کسی سبب پر ہو جائے اور موعود لہو سبب کا ارتکاب کر لے تو پھر وعدے کا وفا اس کو پورا کرنا قضاء اور دیانتاً لازم ہوتا ہے. وهذا القول مشهور مذهب مالک وابن القاسم والسحنون وهو الذي اعتمد عليه في المدونة. یہ امام مالک رحم اللہ کا مشہور مذہب ہے، ابن قاسم، سحنون اور مدونہ میں بھی اسی قول پر اعتماد کیا گیا ہے. والفریق الثانی، فریق ثانی، دوسرا فریق حضرات مالکیہ میں سے جو تفصیل کرتے ہیں کہ وعدے کے لازم ہونے میں جو تفصیل کے دوسری تفصیل کس طرح کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وعدہ جب کسی سبب پر تمام ہو جاتا ہے تو اس کا وفا لازم ہو جاتا ہے، قضاءً وہ وعدہ لازم ہو جاتا ہے اگرچہ موعود لہو نے سبب کا ارتکاب نہ کیا ہو. گویا کہ یہاں پر دوسرا قید نہیں ہے. چنانچہ ایک آدمی نے دوسرے سے کہا کہ بھائی میں شادی کرنا چاہتا ہوں، یا میں فلانی چیز خریدنا چاہتا ہوں، یا میرے اوپر قرضہ ہے، میں قرضہ دینا چاہتا ہوں اور تو مجھے قرض دے دے. شادی کے لیے مجھے قرضہ چاہیے، میں فلانی جگہ سفر کرنا چاہتا ہوں، مجھے اپنی سواری عاریتاً دے دے. میں اپنی زمین کے اندر ہل چلانا چاہتا ہوں، مجھے اپنی گائے وغیرہ دے دے، بیل دے دے ہل کے لیے. دوسرے آدمی نے ہاں کر لیا. تو یہاں پر بھی وعدہ سبب پر ہوا ہے. جب سبب پر ہوا ہے تو اگرچہ موعود لہو نے سبب کا ارتکاب نہ کیا ہو تب بھی وعدے کا وفا لازم ہوگا. لہذا اگر واعد نے بعد میں رجوع کرنا چاہے تو وہ رجوع اپنے وعدے سے نہیں کر سکتا. اگر کرے گا تو قاضی اس کو مجبور کرے گا وعدے کو پورا کرنے پر. فرماتے ہیں والفریق الثانی ذهب الى ان الوعد يكون لازما يجب الوفاء به ويقضى به عليه اذا تم الوعد على سبب.
کہ وعدہ اس وقت وعدہ لازم ہے، اس کو پورا کرنا واجب ہے، اسی کے ذریعے سے اس کے خلاف فیصلہ کیا جائے گا جب وعدہ سبب پر تام ہو، اگرچہ موعود لہو کسی چیز کا ارتکاب نہ کرے۔ اس کی مثال اريد ان اتزوج، ایک آدمی نے کہا کہ بھائی میں شادی کرنا چاہتا ہوں، اريد ان اشتری کذا، میں فلاں چیز خریدنا چاہتا ہوں، او ان اقضی غرمائه، یا میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے قرض خواہوں کو قرضہ ادا کروں، فاسلفنی کذا، مجھے اتنا قرضہ چاہیے، او اريد ان اسافر غدا الى مکان کذا، یا میں کل فلانی جگہ سفر کرنا چاہتا ہوں، فاعرنی دابتک، مجھے اپنی سواری عاریۃ دے دے، او ان احرث ارضی فاعرنی بقرتک، یا میں اپنی زمین کو حل کرنا چاہتا ہوں، مجھے گائے چاہیے۔ قال نعم، اس آدمی نے کہا صحیح ہے۔ ثم بدا للواعد، پھر وعدہ کرنے والے کو ارادہ کر لیا رجوع کا، قبل ان یتزوج، شادی کرنے سے پہلے، خریداری سے پہلے، سفر کرنے سے پہلے، فإن ذلك يلزمه، پھر بھی اس کے اوپر لازم ہوگا، ويقضى به عليه، اور وعدے کی وجہ سے اس کے خلاف فیصلہ کیا جائے گا۔ وهذه الصورة تمثل طلبا واستجابة، یہ جو صورت تھی یہ تو طلب مطالبے کی صورتیں تھی نا، کہ ایک آدمی دوسرے سے طلب کر رہا ہے، مطالبہ کر رہا ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے، مجھے قرضہ چاہیے۔ وَيُشَارِكُهَا، اب یہ طلب اور استجابت کے ساتھ شریک ہے حکم میں وہ صورت بھی، ان یکون الالتزام من جانب واحد فقط بدون طلب الاخر، کہ ایک آدمی ایک جانب سے، جانب واحد سے اپنے اوپر ایک آدمی لازم کر دے، دوسرا مطالبہ نہیں کر رہا ہے۔ فلو لم تسألہ، بس مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس سے نہیں مانگا کوئی چیز، بل هو قال لك بنفسه، بلکہ اس نے آپ سے خود بخود کہہ دیا کہ اسلفک کذا او اہب لک کذا لتقضی دینک، کہ میں آپ کو اتنا قرضہ دوں گا یا اتنا ہدیہ دوں گا، ہبہ کروں گا تاکہ آپ اپنا قرضہ ادا کر لو، او لتزوج، یا تاکہ آپ شادی کر لو، یا اس طرح کی بات اس نے یک طرفہ طور پر کیا، آپ نے مطالبہ نہیں کیا تھا، تو فإنه يلزمك ويجب عليك ان تفي بوعدك ويقضى به عليك، تو یہاں پہ یلزمک ہے، لیکن یلزمہ ہونا چاہیے کہ اس کے اوپر یہ لازم ہے اور واجب ہے کہ وہ اپنا وعدہ پورا کر لے، اگر وعدہ پورا نہیں کرے گا تو قاضی اس کے خلاف فیصلہ کرے گا۔ وہذا مذہب اسبغ من المالکیہ، حضرات مالکیہ میں سے یہ مسلک امام اسبغ کا ہے۔ بہرحال یہ تو حضرات مالکیہ کے دو اقوال ہو گئے، اور فی الجملہ اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ ان کے نزدیک وعدے کا پورا کرنا بعض صورتوں میں قضاءً بھی واجب اور دیانتاً بھی واجب، ان کے ہاں تفصیل ہے۔ وقد رأى بعض علماء المعاصرين أن ما ذكره المالكية من لزوم الوعد إنما يجري في التبرعات دون المعاوضات، حضرت لکھتے ہیں کہ بعض فقہاء معاصرین کی رائے یہ ہے کہ حضرات مالکیہ نے جو ذکر کیا ہے کہ بعض صورتوں میں وعدے کو پورا کرنا لازم ہے، یہ تبرعات میں یہ قاعدہ اور یہ قانون جاری ہوگا، معاوضات میں جاری نہیں ہوگا۔ معاوضات یعنی بیوع ہو گئے، اسی طرح اجارہ وغیرہ جو معاوضات کے قبیل سے جن میں عوض ہو، ان میں وعدے کا لزوم نہیں ہوگا۔ وجہ وہ کیا بیان کرتے ہیں فقہاء معاصرین؟ لأنهم انما يتحدثون عن الوعد الصادر من جانب واحد على سبيل التبرع، اس لیے کہ انہوں نے جو مثالیں بیان کی ہے تو وہ اس وعدے کی ہے جو ایک جانب سے صادر ہو اور علی سبیل التبرع ہو۔ جس طرح جتنی مثالیں ہم نے بیان کر دی ساری کی ساری وہ تبرع کی مثالیں تھی اور جانب واحد سے تھی۔ فأما الوعد لإنشاء عقد معاوضة في المستقبل فلا يوجد له ذکر في هذه الكتب، جہاں تک مستقبل میں کسی عقد معاوضہ کا کے انشاء کا وعدہ، تو مالکیہ کی کتابوں میں ان کا ذکر نہیں ملتا۔ ان الحطاب رحمہ اللہ تعالی قد الف في الموضوع کتابا مفردا باسم تحریر الکلام فی مسائل الالتزام، علامہ حطاب رحمہ اللہ نے اس موضوع پر ایک کتاب بھی لکھا ہے۔ وقد بسط فيه صور الوعد والالتزام، اور اس نے تفصیل کے ساتھ وعدے اور التزام کی صورتیں بیان کی ہے۔ وتحدث عن احکامها في تفصیل جید، اور بہترین تفصیل کی ہے۔ ولا يوجد فيه فرع يتعلق بمواعدة فریقین على انشاء عقد معاوضتی في المستقبل، لیکن اس کتاب کے اندر کوئی ایسا فرع اور کوئی ایسی جزی نہیں ملتی
جو فریقین کے معاہدے پر دلالت کرے، فریقین کی جانب سے ہو اور عقدی معاوضہ کا وعدہ ہو مستقبل میں عقدی معاہدہ کا وعدہ ہو، اس کی کوئی مثال، کوئی جزی اس نے ذکر نہیں کی، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فقہاء معاصرین کی رائے یہ ہے کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا کہ حضرات مالکیہ نے جو لزوم وعد کی بات کی ہے یہ تبرعات میں ہے، معاوضات میں نہیں ہے۔ ولكن توجد عندهم مسألة يقع فيها وعد من أحد الجانبين لإنشاء معاوضة في المستقبل، لیکن حضرت لکھتے ہیں کہ حضرات مالکیہ کے ہاں ایک مسئلہ ملتا ہے جس میں ایک جانب سے وعدہ ہو مستقبل میں انشاء عقد، انشاء معاوضہ کا، عقدی معاوضہ کا مستقبل میں وعدہ جانب واحد سے ہو، اس طرح کا مسئلہ ان کے ہاں ملتا ہے، اور وہ مسئلہ بیع الوفا، جس کو حضرات حنفیہ بیع الوفا کہتے ہیں، الذی یسمیہ المالکیہ بیع الثنیہ، اور حضرات مالکیہ اس کو بیع الثنیہ کہتے ہیں۔ بیع الثنیہ اور بیع الوفا کس کو کہا جاتا ہے؟ بیع الثنیہ اس کو کہا جاتا ہے کہ بائع کوئی چیز بیچتے اس شرط کے ساتھ کہ اگر بائع دوبارہ اس چیز کا ثمن اور قیمت لے کر آئے گا تو مشتری کے اوپر ضروری ہوگا کہ وہ چیز لوٹائے گا بائع کی طرف، واپس دے گا۔ حضرات مالکیہ کے فقہاء نے اتفاق کیا ہے کہ اگر یہ وفا کا دوبارہ یہ جو شرط ہے، وفا کا شرط اگر عقد کے درمیان میں ہو، عقد کے دوران صلب عقد میں ہو، تو پھر چونکہ مقتضی عقد کے خلاف شرط ہے، اس لیے عقد ناجائز اور فاسد ہوگا۔ لیکن اگر صلب عقد میں نہ ہو، عقد تمام ہو گیا، عقد تمام ہونے کے بعد پھر اپنے طور پر بائع نے اس سے مطالبہ کر دیا اور مشتری نے رضاکارانہ طور پر کہہ دیا ہاں جب بھی آپ مجھے پیسے واپس دو گے تو یہ چیز میں آپ کو لوٹا دوں گا، تو فرماتے ہیں کہ یہ بائع کی طرف سے یا مشتری کی طرف سے بائع کے ساتھ وعدہ ہو گیا، لہذا حضرات مالکہ فرماتے ہیں کہ مشتری کے اوپر اس وعدے کو وفا کرنا، اس کو پورا کرنا قضاءً اور دیانتاً لازم ہوگا۔ اب یہ جو مثال ہے، اس مثال کے اندر جانب واحد یعنی مشتری کی طرف سے وعدہ، جانب واحد سے، اور وعدہ کیا ہے؟ عقدی معاوضہ کے انشاء۔ عقدی معاوضہ کا کیا مطلب؟ یعنی مستقبل میں جب بائع پیسے واپس کرے گا تو اس وقت مشتری کے اوپر یہ لازم ہوگا کہ وہ چیز واپس لوٹا دے، یعنی اس کے اوپر یہ لازم ہوگا اقالہ کرے، تو اقالہ بھی عقدی معاوضہ ہے، اور یا بیع جدید، اگر اس کو ہم بیع جدید کہیں تو بیع جدید بھی کیا ہے؟ عقدی معاوضہ۔ تو عقدی معاوضہ کی انشاء کا وعدہ ہے، جانب واحد سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کا ایفا اس کے اوپر لازم ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ وہ بیع الثنیہ کی تعریف کرتے ہیں، وَهُوَ أَن يَبِيعُ الْبَائِعُ شَيْئًا بِشَرْطِ أَنَّ الْبَائِعَ إِنْ جَاءَ بِالثَّمَنِ إِلَى الْمُشْتَرِي، کہ بائع نے کوئی چیز اس شرط کے ساتھ بیچ دی کہ بائع جب ثمن مشتری کے پاس لے کر آئے گا وجب علیہ، مشتری کو پر لازم ہوگا یرد الیہ ذلک الشیء، وہ چیز اس کو واپس دے گا۔ وقد اجمع فقهاء المالکیہ على ان هذا البيع غير جائز اذا كان شرط الوفاء مصرحا في صلب عقد البيع الاول، کہ اگر وفا کا شرط بیع اول کے صلب میں صراحتاً ذکر ہو تو پھر تو جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ شرط مقتضی عقد کے خلاف ہے۔ واما اذا وقع البيع الاول مطلقا عن شرط الوفاء، البتہ اگر پہلی جو بیع اول ہے وہ وفا کے شرط سے مطلق ہو کر واقع ہو گیا، تمام ہو گیا، ثم تطوع المشتری، پھر مشتری نے رضاکارانہ طور پر فوعد البائع، بائع کے ساتھ وعدہ کر لیا انه سيرد اليه المبيع حينما ياتي اليه بالثمن، کہ جب بھی بائع اس کو ثمن دے گا تو میں وہ مبیع واپس کر دوں گا۔ وہ جائز عندهم، حضرات مالکیہ کے ہاں یہ جائز ہے، والوعد لازم علی المشتری، مشتری کے اوپر وعدہ لازم ہوگا۔ قال الحطاب رحمہ اللہ تعالی، یہی بات علامہ حطاب بھی فرماتے قال فی معین الحکام، معین الحکام میں فرماتے ويجوز للمشتری ان يتطوع على البائع بعد العقد بانه ان جاء بالثمن الى اجل كذا فالمبيع له، مشتری کے لیے جائز ہے کہ اگر اس نے بائع کو رضاکارانہ طور پر عقد کے بعد بتا دیا کہ اگر وہ ثمن لے کر آئے گا
فلانی مدت تک تو مبی اس کا ہو جائے گا. وَيَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ مَتَى جَاءَ بِالثَّمَنِ فِي خِلَالِ الْأَجَلِ مشتری کے اوپر لازم ہوگا جب بھی بائع ثمن لے کر آئے گا مدت کے دوران او عند انقضائه یا مدت کے ختم ہونے پر او بعدہ علی القرب منہ یا ختم ہونے کے بعد لیکن قریب قریب اس کے اوپر کیا ہوگا لازم ہوگا. ولا یکون للمشتری تفیت فی خلال الاجل اور اجل کے اندر مشتری کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ مدت کے اندر اندر وہ کیا کر دے وہ مبیع کو فوت کر دے اس کو ہلاک کر دے. فإن فعل ببيع بس اگر مشتری مدت کے اندر اس کو بیچے گا او ہبۃ یا ہبہ کرے گا او شبہ ذالک اس کے علاوہ کچھ کام کرے گا نقضا تو اس کو ختم کیا جائے گا. ان ارادہ البائع اگر بائع چاہے ورد الیہ اور وہ چیز لوٹا دی جائے گی بائع کی طرف. تو فرماتے ہیں کہ فالمشتری ہا ہنا قد وعد برده بس یہاں پر جو مشتری ہے اس نے وعدہ کر لیا کہ وہ چیز بائع کی طرف واپس لوٹائے گا. ان جاءه بالثمن اگر وہ ثمن لے کر آئے. ولا شک ان هذا الرد سواء سميناه بيعا جديدا او جعلناه اقالة للبيع السابق اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو لوٹانا ہے خواہ اس کو ہم بیع جدید کا نام دے یا بیع سابق اقالہ کا نام دے دونوں صورتوں میں یہ رد وعد بعقد معاوضۃ فی مستقبل میں عقد معاوضہ کا وعدہ ہے. وقد جعله الفقهاء المالکیہ وعدا لازما للمشتری اور فقہاء مالکیہ نے اس وعدے کو مشتری کے اوپر لازم قرار دیا ہے. حتی لم یجوزوا له ان یبیع ذلك الشیء الى فریق ثالث یہاں تک کہ انہوں نے جائز نہیں قرار دیا کہ وہ اس چیز کو فریق ثالث کی طرف بیچ دے. ولئن باعه الى ثالث قبل انقضاء اجل الوعد اور اگر اس نے تیسرے کی طرف بیچ دیا وعدے کی مدت ختم ہونے سے پہلے فإن للبائع الأول ان يفسخ هذا البيع تو بائع اول کو اختیار ہے کہ اس عقد کو کینسل کر دے. ويجبر المشتری على الوفاء بالوعد اور بائع مشتری کو وعدے کو پورا کرنے پر مجبور کر دے. فكأنهم جعلوا هذا الوعد بالبيع اقوى من البيع البات اللاحق گویا کہ انہوں نے یعنی فقہاء مالکیہ نے یہ جو اس بیع کا وعدہ ہے بیع جدید کا وعدہ یا اقالے کا جو وعدہ ہے اس کو قوی قرار دیا ہے من البیع البات اس بیع بات اللاحق جو بعد میں کیا گیا بیع اس سے اقوی قرار دیا. حیث ينقض من اجل الوعد السابق کہ یہ بعد میں جو بیع کیا گیا اس کو ختم کیا جائے گا سابقہ وعدے کی وجہ سے. غیر ان هذا الوعد يكون من جانب واحد لیکن یہاں پر وعد صرف جانب واحد سے ہے یعنی مشتری کی جانب سے ہے. وقد صرحوا اور انہوں نے یعنی فقہاء مالکیہ نے تصریح کی ہے بأنه لا يجوز مواعدہ من الطرفین کہ اس طرح کا وعدہ طرفین سے جائز نہیں ہے. یقول الحطاب بعد بیان هذه المسئلہ چنانچہ امام حطابی فرماتے ہیں اس مسئلے کے بیان کرنے کے بعد کہ وَأَسْأُلُ الْمَسْأَلَ فِي نَوَازِلِ أَسْبَقِ مِنْ جَامِعُ الْبُيُوعِ یہ اصل مسئلہ امام اسبق کے نوازل میں یعنی جامع البیوع کے نوازل میں ہے. وَنَقَلَهَا ابن عرفہ باختصار اور ابن عرفہ نے بھی اس مسئلے کو اختصار کے ساتھ نقل کیا ہے. فقالت وہ فرماتے التوع بها أي بالثنيا بعد تمام العقد وقبض عوضيه دون توتية ولا مواعدة ولا مراودة مؤقتة ومطلقة حلال في كل شيء والفروج کہ رضاکارانہ طور پر بیع سنیا کرنا عقد کے تمام ہونے کے بعد اور عوضین پر قبضے کے بعد بغیر کسی تمہید کے بغیر جانبین سے وعدے کے اور بغیر کسی موقت یا مطلق سمجھوتے کے حلال فی کل شیء ہر چیز میں حلال ہے سوى الفروج سوائے فروج کے. تو وهذا يدل على ان الوعد انما يلزم اذا كان من جانب واحد ولا مواعدہ معاہدہ جانبین سے وعدہ ہوتا ہے. تو یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ وعدہ اس وقت لازم ہوگا جب جانب واحد سے ہو یعنی مشتری. ولكن هذا الوعد يلزمه الى امد بعيد لیکن یہ بات بھی ہے کہ یہ وعدہ طویل مدت تک بھی لازم ہوتی ہے. حتی قال الحطاب یہاں تک کہ امام حطاب نے یہاں تک کہا ہے کہ ان لم يضربا لذلك جلا کہ اگر دونوں نے کوئی مدت طے نہیں کی فللبائع ياخذه متى جاء بالثمن في قرب الزمان او بعده ما لم يفوته المبتاع تو پھر بھی بائع کو اختیار ہے کہ جب بھی وہ ثمن لے کر آئے گا قریب زمانے میں یا بعید زمانے میں جب تک مشتری اس مبیع کو ہلاک نہ کرے فوت نہ کرے اس وقت تک اس کو اختیار ہے کہ ثمن لے کر آئے تو واپس چیز لے سکتا ہے. یعنی مشتری نے
بائے کے ساتھ وعدہ کر لیا کہ جب بھی آپ سمن لے کر آؤ، کوئی مدت طے نہیں ہوئی، تو پھر بائے کو اختیار ہے، جب بھی لے کر آئے گا مشتری واپس کرائے گا۔ فَإِن فَوَّتَهُ فَلَا سَبِيلَ لَهُ، ہاں البتہ اگر فوت کر لیا تو پھر کوئی گنجائش نہیں ہے اس کے پاس۔ فَإِن قَامَ عَلَيْهِ حِينَ أَرَادَ التَّفْوِيض، اگر مشتری نے فوت کرنے کا ارادہ کر لیا اور بائے اس کے اوپر کھڑا ہو جائے، فَلَهُ مَنْعُهُ بِالسُّلْطَان، تو اس بائے کو اختیار ہے کہ سلطان کے ذریعے سے اس کو منع کر دے، إِن كَانَ مَالُهُ حَاضِرًا، اگر مال موجود ہو۔ فَإِن بَاعَهُ بَعْدَ مَنْعِ السُّلْطَان، سلطان میں منع کیا، بادشاہ نے منع کیا، پھر بھی وہ بیچ دے، تو لہو رد البیع، تو بائع کو اختیار ہے کہ وہ بے کو کینسل کر دے، ختم کر دے۔ بہرحال وہذا يدل على ان الوعد الذي يلزم الواعد عند المالكية ليس مختصا بالتبرعات فقط، یہ اس تفصیل سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ حضرات مالکیہ نے جو یہ بات کی ہے کہ وعدے کا وفا کرنا واعد کے اوپر لازم ہے، یہ محض تبرعات کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ انما هو یجری فی بعض المعاوضات ایضا، بلکہ یہ بعض معاوضات میں بھی جاری ہوگا، چنانچہ بعض معاوضات میں بھی وعدے کا وفا کرنا لازم ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔